السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ساجد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز۔ آج کے ویزا ویز میں یو کے حوالے سے ایک اہم انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ ایسے یو کے سٹیزنز، ایسے یو کے شہری نیشنلز جن کے ڈیپینڈنٹ یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اور کچھ مخصوص حالات میں رہ رہے ہیں، ان کو پرماننٹ رہائش کے لیے یو کے کس طرح بلایا جا سکتا ہے، یہ مکمل تفصیل آج کے پروگرام میں شامل ہوگی۔ ایک اڈلٹ فیملی ممبر کو مستقل رہائش کے لیے جن بنیادوں پر یو کے بلایا جا سکتا ہے وہ یہ ہیں۔ اگر آپ کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے اور برطانیہ سے باہر رہائش پذیر ہیں تو آپ کو والدین، پوتے پوتیاں، بھائی بہنیں اور بیٹا بیٹی بلا سکتے ہیں۔ ان کے پاس یو کے میں مستقل رہائش کا ثبوت ہونا ضروری ہے، جیسے کہ وہ خود برٹش یا آئرش سٹیزن ہوں یا پھر وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے سٹیٹس پر برطانیہ میں مقیم ہوں۔ اگر وہ یورپین یونین، سوئٹزرلینڈ، ناروے، آئس لینڈ اور لیچنسٹائن کے پری سیٹلڈ سٹیٹس پر ہیں اور انہوں نے اپنی رہائش کم از کم 1 جنوری 2021 سے قبل اختیار کر رکھی ہے، یا پھر ان کے پاس مکمل ریفیوجی سٹیٹس ہے، یا پھر وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر پروٹیکشن اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان سٹیٹس پر موجود تمام لوگ اپنے ریلیٹیوز کو مستقل رہائش اختیار کرنے کے لیے بلا سکتے ہیں۔ اب بتانا یہ ہے کہ وہ کون سے اسپیشل سرکمسٹینسز ہیں، کون سے حالات ہیں جن کے تحت وہ آپ کو بلا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کو لمبے عرصہ کے لیے دیکھ بھال، روزانہ کی بنیاد پر ذاتی گھریلو کام کے سلسلے میں مدد درکار ہے، بوجہ بیماری، بوجہ معذوری یا پیرانہ سالی یعنی کہ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے آپ سینئر سٹیزن شمار کیے جاتے ہیں، تو آپ کے ذکر کیے گئے بالا ریلیٹیوز آپ کو وہاں مستقل رہائش اختیار کرنے کے لیے بلا سکتے ہیں۔ نمبر 2، ایسی امداد آپ کو اپنے ملک میں ممکن نہ ہو یا پھر آپ کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو تبھی بلا سکتے ہیں۔ جو رشتہ دار آپ کو بلانا چاہتے ہیں وہ کم از کم 5 سال تک کسی بھی قسم کی سرکاری امداد کلیم نہیں کریں گے، یعنی جب آپ جائیں گے تو آپ کے لیے وہ سرکاری خرچہ گورنمنٹ سے کلیم نہیں کریں گے کم از کم 5 سال تک۔ اس سلسلہ میں وہ اپنی ذاتی ذرائع سے آپ کی رہائش اور دیگر سہولیات میسر کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ وہاں کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں۔ اس عرصہ کے تعین کرنے کے لیے آپ کے فیملی ممبر کے یو کے میں امیگریشن سٹیٹس کیا ہے اس بات پر انحصار کرتا ہے۔ اگر آپ کا فیملی ممبر برٹش یا آئرش سٹیزن ہے تو آپ کی سٹے ان لمیٹڈ ہوگی اور آپ کو ایکسٹینشن یا سیٹلمنٹ ویزا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ جائیں گے تو آپ وہاں پہ مستقل رہائشی ہی ہوں گے۔ اگر آپ کا فیملی ممبر برٹش سٹیزن یا آئرش سٹیزن ہے تو پھر آپ کے لیے کسی قسم کی فردر ہرڈل نہیں ہے۔ اگر آپ کے فیملی ممبر 1 جنوری 2021 سے قبل پری سیٹلڈ سٹیٹس لے چکے ہیں تو پھر جب ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا آپ کو بھی ساتھ ساتھ ایکسٹینشن ملتی رہے گی۔ یعنی جتنا عرصہ آپ کے فیملی ممبر جن کے پاس پری سیٹلڈ سٹیٹس ہے وہ جتنا عرصہ ان کو ایکسٹینشن ملتی رہے گی آپ کو بھی ملتی رہے گی، جتنا عرصہ وہ رہیں گے آپ بھی رہیں گے۔ کچھ معلومات آپ کو یعنی کہ اپلیکینٹ کو فراہم کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اپنی درخواست دیتے ہیں تو آپ کو معلومات اور کچھ ثبوت تیار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک ہی وقت میں درخواست دینے والے اپنے اور کسی بھی منحصر افراد کے لیے معلومات شامل کریں گے۔ جو کوائف آپ کو فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی ان میں آپ کے تمام نام، تاریخ پیدائش، آپ کا موجودہ پاسپورٹ یا دیگر درست سفری شناخت، تصویر کے صفحے کی کاپیاں اور آپ کے پچھلے پاسپورٹ میں کوئی ویزا یا انٹری سٹیمپ ہو تو اس کا ثبوت، آپ کے بائیو میٹرک اجازت نامے کی کاپی،
اگر آپ کے پاس ہے تو۔ اگر آپ نے پہلے کوئی اپلیکیشن دی تھی کسی بھی ویزا کے لیے، کسی بھی اسٹیٹس کے لیے، تو اس کی تفصیل دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کے نام پر کرمنل ریکارڈ ہے وہ بھی دینا ضروری ہے، اور آپ کا اگر کوئی قومی بیمہ نمبر ہے تو وہ بھی آپ کو دینا ضروری ہے۔ اگر آپ یو کے سے باہر سے درخواست دے رہے ہیں تو آپ کے والدین کی تاریخ پیدائش اور نام وغیرہ اور قومیت۔ آپ کا ٹی بی ٹیسٹ کا رزلٹ بھی ضروری ہے۔ ٹی بی ٹیسٹ اگر آپ کے ملک کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے تو آپ کو ٹی بی ٹیسٹ کا رزلٹ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹس میں سے کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جو انگلش زبان میں نہیں ہے یا ویلش زبان میں نہیں ہے تو پھر اس کی ٹرانسلیشن کسی بھی مستند ادارے سے کرانا، مستند اتھارٹی سے کرانا بہت ضروری ہے۔ اپلائی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاسپورٹ کا کم از کم ایک صفحہ ضروری ہے بلینک، جس پر آپ کا ویزا لگ سکے۔ آن لائن اپلیکیشن کے لیے آپ کے اپنے ای میل آئی ڈی کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے ایسٹس بتائیں، اپنی مالیات یعنی کہ اپنے بینک سٹیٹمنٹ یا بھی آپ کے کوئی فنڈز کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں، کوئی بینکرز چیک ہیں، کوئی سرٹیفکیٹس ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، تو وہ بھی آپ بتائیں۔ اس کے علاوہ انگلش ٹیسٹ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ بس یہی دستاویزات ہیں جو آپ کو پیش کرنی ہیں، لیکن اگر ایمبیسی مزید ویریفیکیشن کے لیے، مزید کلیریفیکیشن کے لیے آپ سے کوئی اور پیپر، کوئی اور دستاویز، کوئی اور ڈاکومنٹ مانگنا چاہے تو وہ مانگ سکتی ہے، جو آپ فراہم کریں گے۔ مثال کے طور پر برطانیہ کی طرف سے جو آپ کے ریلیٹیو جو آپ کو بلا رہے ہیں ان کی طرف سے ایک فارم پیش کیا جائے گا، جس میں یہ کہ وہ آپ کی کفالت کا فارم ہوگا، اور وہ آپ کی کفالت کے حوالے سے کچھ اس میں چیزیں جو ہیں وہ ایمبیسی کو بتائیں گے یا ہوم آفس کو بتائیں گے۔ چونکہ ریسنٹلی کرونا کی جو ریسٹرکشنز تھی وہ کم ہوئی ہیں اور کچھ ملکوں میں بالکل ختم ہو چکی ہیں، اگر آپ کچھ ایسی دستاویزات جو اس وقت فراہم نہیں کر سکتے لیکن آپ اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں، وہ آپ لیٹر ڈیٹ میں فراہم کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس وقت آپ ان دستاویزات کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ایمبیسی کو یا ہوم آفس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو رہنے والے دستاویزات ہیں جو مسنگ ہیں، یہ بعد میں آپ کو لیٹر آن یا لیٹر ڈیٹس میں آپ کو فراہم کر دی جائیں گی۔ امید ہے کہ یہ مختصر سی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر میں اس کا اعادہ کرنا چاہوں تو ایسے لوگ جن کے یہاں پہ ڈیپینڈنٹ پاکستان میں موجود ہیں، جو برطانیہ میں مقیم ہیں، برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، آئرش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، یا پھر یورپین یونین کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں، لیکن انہیں 1 جنوری 2021 سے پری سیٹل سٹیٹس جو ہے وہ مل چکا ہے، وہ اپنے ڈیپینڈنٹس کو، ایسے ڈیپینڈنٹس جو معذوری کی شکل میں اور کسی ایسی شکل میں جب وہ ایلڈرلی ہیں، بہت پیرانہ سالی میں ہیں، انہیں فزیکل سپورٹ کی ضرورت ہے، یا پھر کوئی میڈیکل پرابلم میں ہیں، بیماری میں ہیں، اور کم سے کم یہی کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ شوگر ہے، وہ اس طرح کی مطلب میڈیسنز لے رہے ہیں اور انہیں کسی ڈیپینڈنٹ کی ضرورت ہے، تو کسی سپورٹر کی ضرورت ہے، تو ان لوگوں کو آپ بلا سکتے ہیں، بشرطی کہ جو رشتے ہم نے آپ کو بتائے تھے ان رشتوں کے اندر رہتے ہوئے والدین بلا سکتے ہیں، پوتے پوتیاں بلا سکتی ہیں، بھائی بلا سکتے ہیں، بہنیں بلا سکتی ہیں، بیٹا اور بیٹی بلا سکتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ۔ لیکن وہ جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ آپ کا وہ اڈلٹ ہونا ضروری ہے، 18 سال سے کم عمر کے نہیں، 18 سال سے زائد عمر کے ہونے ضروری ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔ السلام